اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ طاہر ملک کو اپنے کیمرہ مین ذی شان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی سینسٹیو میٹر کے ساتھ، جو ٹاپک ہمارا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اپنے اسلامک اسکالر افضل خان صاحب سے دریافت کریں گے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک ویل نون مفتی حال ہی میں، جن کا نام ہے مفتی عبدالقوی، ان کا بیان آیا ہے کہ بلکہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو مشروب 30 to 40% الکوہل جس میں شامل ہو اس کو پینا جائز ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اسلامک اسکالر افضل خان صاحب سے دریافت کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ پہ گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی نے کہا ہے کہ کوئی مشروب جس میں 30 to 40% الکوہل شامل ہو اس کو پینا جائز ہے، اس نے اس کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ آپ کائنڈلی قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ایکسپلین کیجیے گا۔ آپ بھی پہلے سے زیادہ پاڑ نہیں ہوگا۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے پیتے ہوئے دیکھا ہے ان کی اپنی کیفیت کو میں دیکھتا ہوں کہ بالکل درست ہی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز جب اوور ہو جائے، کھانا بھی اوور ہو جائے تو یقیناً وہ بری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور میرے نزدیک تو ہر وہ چیز جس کے اندر عقل کا خمار جو ہے چڑھے وہ یقیناً نادرست ہے اسلام میں، اور اس کو حرام ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ ایک حد تک شراب پی رہے ہیں اور آپ کی ذہنی کیفیت ٹھیک ہے تو پھر شراب حلال ہے۔ یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے، علماء کو اس پر اجتہاد کرنا چاہیے، اور میں ان کو اجتہاد کے حوالے سے ایک سوال دے دیتا ہوں۔ اگر کراچی کے علماء کا جو تمباکو والا پان ہے اس سے کس حد تک خمار عقل ہوتا ہے؟ اگر اس حد تک خمار عقل کے اندر ان کا تمباکو کا پان حلال ہے تو پھر مشروب مغرب کو بھی حلال ہونا چاہیے۔ اور اگر خمار عقل کی وجہ سے ہر وہ چیز حرام ہے پھر اس کے مطابق ان کا جو پان ہے اس کو بھی حرام ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب، یہ تو ہر روز ایسی اس قسم کی باتیں میں سن رہا ہوں۔ میں یہاں پاکستان میں ہوں یا باہر کے ملک میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کسی نے کہا، یہ کہا۔ اصل یہ ہے کہ میرے سے زیادہ تو یہ امام صاحب جانتے ہوں گے، اپنا عباس صاحب، کہ اس قسم کے یہ جو شیطانی چیزیں ہیں، اور جب کہ دجال بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ تو ہر روز ہونی ہے۔ میرا ایک اس کا جواب ویری سمپل ہے، وہ تو آپ کو خود لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ کچھ مشروبات یا جس میں 30%، 20% یا چلو 1% اس میں الکوہل ہے، 30% نہیں ہے، کہ اگر وہ 30% کہتا ہے 30 to 40%، 30 to 40%، میں کہتا ہوں 1% لگا لو، 1% شراب۔ مجھے آپ بتائیں کہ قرآن تو آپ نے پڑھا سارا الحمدللہ ترجمے کے ساتھ، اس میں شراب جائز ہے کہ ناجائز؟ حرام ہے سر۔ حرام ہے جی ٹھیک ہے۔ تو کوی صاحب کو، مجھے نہیں پتا کوی کون ہے، ٹھیک ہے، نہ میں ملا ہوں نہ میں نے کوئی، میں جانتا ہوں۔ کوی صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ مشروبات میں اگر 1% بھی شراب الکوہل شامل کی جائے وہ مشروبات حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ایک کسی نے مجھے کہا جی کہ اس نے کہا کہ میں نے تمباکو کھایا تو مجھے نشہ ہو گیا، وہ حرام ہے۔ شراب اس میں نشہ نہ آئے تو وہ جائز ہے۔ یہ مجھے کسی اور نے بھی لندن میں ٹیلی فون کیا۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی صاحب کو یہ میسج میرا دینا
کیوں جی قاری صاحب، اللہ نے حرام کیا وہ شربت میں ایک من شربت میں ڈال دو، میری نظر میں وہ سارا شربت حرام ہو گیا۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کھیر بنواتا ہوں، دودھ پاک ہے، دودھ ڈالتا ہوں، چاول ڈالتا ہوں، ہر چیز اس میں ڈال کے بہترین لا کے میں اسی کبھی کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی جی۔ اب اس کے سامنے میں ایک سارے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ کبھی صاحب کھائیں، چمچہ بھی دوں گا کھا لیں، لیکن کھانے لگیں گے تو کھانے سے پہلے میں پیشاب کا ایک قطرہ نکال کے اس کے اندر ڈال دوں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کھائے گا؟ وہ آپ کھائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ پیشاب کا ایک قطرہ اس کا تو پتہ بھی نہیں، ایک قطرہ اس کے سامنے میں ڈالوں گا وہ ساری کھیر جیلی خراب ہو جائے گی۔ یہ کہتا 30%، کبھی کہتا 40%، میں کہتا ہوں اس کا 1% بھی ڈالے شراب کا، جس چیز میں بھی ڈلے گا وہ حرام۔ سر اسی طرح جیسے کہ پیشاب کا قطرہ کسی کھانے والی چیز کے اس کے سامنے ڈال کے میں کہوں گا کبھی صاحب کھاؤ یا کچھ بھی ہوگا، ٹھیک سر، کھا کے مجھے دکھائے، میں پیشاب کا قطرہ ڈالوں گا اس کے سامنے، زیادہ نہیں ڈالوں گا کہ لو جی کھاؤ، کھائے گا؟ تو اس کا میرا تو خیال اس کے بارے تو یہی کافی ہے جواب اس کے لیے، اٹس ویری کلیئر۔ لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں جانتے قرآن کو۔ پہلی بات تو میں عباس صاحب میں حقیقت کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے اور شرک ہے۔ اگر میں نے آگے یہ بھی کہا تھا کیوں ایسا کہ سارے نبی کھڑے ہو جائیں آدم سے لے کے حضور پاک تک، کہیں کہ یا اللہ ہے بندے نو بخش دے، اللہ کہے کہ میرے اگے نام بھی نہ لو اس بندے دا، انہیں شرک کیتا، میری کئی گل نو انہیں انکار کیتا اور الٹا چلایا۔ میں کہنا حرام ہے، وہ کہندا جائز ہے، میں کہنا فلانی چیز طلاق جس طرح دیتی جاندی ہے، وہ بھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا، خیر وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو مقصد ہے کہ طلاق ہو گئی، اللہ کہتا ہے ایسے طلاق ہوتی ہے، اسی کہنے نہیں تو غلط ہے، یہ ایسے طلاق ہوتی ہے، 3 بار طلاق کی تو طلاق ہو گئی، اللہ کہتا ہے نہیں 3 مہینے سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اور ٹرن بائی ٹرن، اور ایک ہی چھت کے نیچے رہنا میاں بیوی نے، کہ پتہ لوگوں کو ہمارے مولوی یا حضرات جتنے اگر بتائیں دنیا کو، آپ کو میں بتاؤں آپ کو 95% لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، میرے دادا پردادا ماں باپ انہوں نے بھی نہیں پڑھا، کیونکہ مولویوں نے پڑھنے ہی نہیں دیا کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے قرآن کو، بس تلاوت کریں اس کو چومیں اور رکھ دیں، کی پڑھے ہے کچھ نہیں پتہ۔ ایک بزرگ کو میں نے پوچھا، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، فارم پہ میں کہا یار تو نماز پڑھنا، کہندا جی نماز میں کدی کدی پڑھنا، میں کہا کلمہ آندا، کہندا آندا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہا اچھا یہ ترجمہ کی، کہندا وہ اللہ جاندا، میں کہا شاباش، کیا وہ مسلمان ہے؟ میری تو یہ بھی دعا ہے، طاہر صاحب سن لو، میں کہتا ہوں کتنے ملک ہیں جی اسلامی؟ 57 ملکوں کا کہتا ہے یا اللہ یہ 57 ملک جو ہیں اسلامی ملک، ان کو مسلمان کر دے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے کہ کلمہ خبیثہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں۔ کلمہ خبیثہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے کئی لوگوں نے خبیثہ پڑھا ہوا ہے، وہ خبیث ہیں، وہ کفر میں چلے جاتے ہیں خبیثہ پڑھ کے۔ یہ سورۃ ابراہیم میں جا کے تلاش کریں، وہ ان کو کوئی بتائے تو وہ پڑھیں، وہ تو کہتے ایسی کلمہ پڑھے سانو فلانا جی بابا جڑا ساڈا وہ لے کے جھولے سے ڈالے گا، ہمیں پہلے جنت میں ڈالے گا بعد میں وہ خود، میں کہا وہ بابا ادھر کھڑا ہی رہے گا، وہ جنت سے جا ہی نہیں سکتا کیونکہ تسی نہیں جانا، جنت مذاق بنائی۔ اور کچھ مور اوور ان کا ایک اور فتویٰ جاری ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر راضی ہیں تو زنا گناہ نہیں۔ آپ کائنڈلی قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی وچ کیا حضور پاک نو کوئی لڑکی پسند آندی یا بیوی پسند آئی سی یا کوئی تے آپ نے بغیر نکاح تو رکھ لی سی؟ نکاح کے ساتھ نکاح قرآن کے اندر جا کے آیتیں ہیں نکاح کی، اور بیوی کے حقوق ہیں، اور دنیا اور وٹنس سے تو سارا کچھ کمپلسری، اللہ اور اللہ کے رسول کو پریزنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ پھر یہ کرتا ہوئے گا کبھی
یا اس نے کیا ہوگا یا کبھی یا کی نام ہے پورا کی نام ایک کبھی تھے مفتی عبد الکبی. مفتی کس چیز کا بس سر یہ مفت خاندار ہے بس بنا دیے گئے. نہیں مفتی ہے جو نہ اٹھے مفتی بن جاتا ہے. وہ مفتی کہہ رہا کس طرح کہہ سکتا ہے زنا پہلے اس نے اپنے گھر سے شروع کیا. یہ اس قسم کی بےہودہ کیوں جی آپ بتائیں ذرا یہ نکاح کے بارے کیا یہ بکواس میں سن رہا ہوں. یہ کبھی بغیر نکاح کے آپ لڑکی پسند آ گئی تو اس سے آپ سو سکتے ہیں. زنا ہے تو زنا صاف نہیں لکھا ہوا کہ زنائی کے لیے کیا سزا ہے. اور لوگ بھی خود زنائی کو پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں. یہ حکم ہے کہ عورت کو بھی باندھ کے مارو اور مرد کو بھی مارو کوڑے جب تک کہ وہ توبہ نہ قبول ہو جائے ان کی اور توبہ نہ کریں. توبہ تو نصبہ کی طرح. یہ تو سراسر اس نے وہ بات کی ہے. میرا نہیں خیال کوئی ہندو یا سکھ یا کوئی جنگل میں رہنے والے, میں جنگل بھی میں گیا ہوں, وہاں کے لوگ بھی نہیں کرتے ایسے کہ لڑکی پکڑی کسی کی تو پسند آئی اس نے اس کو پسند کر دیا تو وہ اپنا زنا کرنے لگے. ایس قسم کی بات ہے ایسے لوگوں سے سنا بھی نہ کریں. اور یہ ہمارے لوگ کیونکہ جاہل ہیں جنہوں نے نہیں قرآن پڑھا ہوا, دے آر ٹوٹل جاہل. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو نہ سمجھے, سمجھ کے نہ پڑھے اور پھر اس کے اوپر چلے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اسلامی ملکوں کو, اسلامی ایک نام ہے کہ اسلامی, ان کو مسلمان بنا دے. میری دعا میں یہی ہوتا ہے. اور میرے گھر والوں نے کہا کہ جی آپ یہ دعا کیسی کر رہے ہیں, اسلامی تو مسلمان ہوتے ہیں. میں کہ اگر ہوتے تو میں کیوں یہ چیخ کے کہتا. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ کلمہ ہے کیا. اور کوئی بات ایکچولی ہم جو کوشچن آپ کے پاس لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جواب سے لوگوں میں اویئرنیس آئے تو وہ اس گناہ کی چیزوں سے بچے رہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جو سنتے ہیں وہ جا کے قرآن اپنا کھولیں, دیکھیں کہ وہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے اور اگر وہ نہ چلے, یہ وہ ان لوگوں کے پیچھے لگے رہے تو ان کا راستہ جہنم میں کوئی آدمی ان کو نہیں بچا سکتا. نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ بابا, نہ دادا, نہ کوئی نہیں بچا سکتا. وہ سیدھے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہا ہے جی مولوی صاحب کو بچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اللہ بھی اس کو چاہے گا جو اس کی کتاب کی بے حرمتی نہیں کرتا. جو بے حرمتی کرتا ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بھی آنے دے. جی آپ نے بڑا لاجیکلی اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو ناظرین اور حاضرین, امید ہے کہ آپ ہمارے اسلامک اسکالر افضل خان صاحب کے مستند جوابات سے آپ کو حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی اور خدا را اس گناہ گور اندھیروں سے باہر آ جائیں. ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں جواب دیجیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.